میں جب خوشی کی خبر ہوتی ہے تو پورے محلے میں پتہ ہوتی ہے، گھر کے چھوٹے موٹے مننے بچے کو بھی پتہ ہوتی ہے، لیکن جب غم آتے ہیں اور ہم چھوٹے ہوتے ہیں تو ہمیں ان غموں کے بارے میں پتہ ہی نہیں چلتا۔ کیوں؟ کیونکہ اس آزمائش کے حوالے سے ہمارے پیرنٹس ہمیں آگاہ نہیں کرتے، وہ اپنے کندھوں پہ ہی سارا بوجھ لے لیتے ہیں زندگی کا، وہی خود ٹیکل کرنے کی کوشش کرتے ہیں کیونکہ ان کے اندر ہی اتنی ہمت ہوتی ہے اور وہ نہیں چاہتے کہ وہ پوری فیملی کو ڈسٹرب کریں، مگر جیسے جیسے ان کی عمر بڑھتی ہے ویسے ویسے ان کی جو ہمت ہے وہ جواب دینے لگتی ہے، آہستہ آہستہ اس آزمائش میں وہ ہمیں بھی شامل کر لیتے ہیں، اور پھر ایک وقت ایسا آتا ہے جو بچے ہوتے ہیں وہ اس سارے بوجھ کو اپنے کندھوں پہ لاد لیتے ہیں۔ جب پیرنٹس کے اندر ان آزمائش کو فیس کرنے کی ہمت نہیں رہتی، جب وہ عمر کے اس حصے میں پہنچ جاتے ہیں جہاں پہ انہیں کوئی بھی ایسی سخت خبر سنائی جائے تو انہیں کوئی بھی دل کا پرابلم ہو سکتا ہے یا پھر کوئی طبیعت خراب ہو سکتی ہے، تو پھر بہت سارے گھر میں کچھ ایسے سینسٹیو بچے ہوتے ہیں، جس میں 5 بچے ہیں تو ان میں سے کوئی ایک سینسٹیو بچہ کوئی ایسا ہوگا تو وہ کوشش کرتا ہے کہ وہ سارا بوجھ اپنی طرف لے لے۔ یہی ہے آزمائش اور اسی کو کہتے ہیں زندگی۔ اور پھر زندگی میں صرف خوشی نہیں رہ سکتی، بھائی غم بھی ہوتا ہے، برے حالات بھی ہوتے ہیں، اچھے حالات بھی ہوتے ہیں، ہر طرح کے حالات ہوتے ہیں، اور پھر ہر جو انسان کی زندگی ہوتی ہے وہ مل کے اس پورے مسئلوں کو اور جو ہماری زندگی کے اتار چڑھاؤ ہیں انہیں ہم سب مل کے فیس کرتے ہیں، اسی کو ایک فیملی کہتے ہیں۔ تو چلیے، آج آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میں کیا کرنے والی ہوں، کون سے گیسٹ ہیں۔ خیر وہ کسی انٹروڈیوس کروانے کے کوئی محتاج نہیں ہے، کسی انٹروڈکشن کے محتاج نہیں ہیں، ایک ٹرسٹ چلاتے ہیں، بہت ہی اچھا کام کرتے ہیں، ان سے ڈیٹیل میں بات کریں گے کہ یہ انیشیٹو اور یہ ایک اچھا کام کرنا ایک اس دنیا میں رہ کر کتنا مشکل ہے، ان سے بات کرتے ہیں۔ سالم برنی صاحب کو میں ویلکم کرتی ہوں سر آپ کو اپنے شو میں۔ اور ایک ہم نے اکثر سنا ہے کہ جو لیڈرز ہوتی ہیں ہماری اور خاص طور پہ خاتون ہوتی ہیں تو کتنا مشکل ہوتا ہے ان کے لیے پالیٹکس کرنا، ہم نے اکثر سنا ہے کہ خاتون کا کام نہیں ہے پالیٹکس کرنا، لیکن کچھ ایسی خاتون ہیں ہمارے معاشرے میں جو اس بات کو غلط ثابت کرتی ہیں، انہی میں سے ایک خاتون ہے، ان کا نام ہے عظمیٰ فاروقی صاحبہ، جی ڈی اے کی لیڈر ہے، میں ان کو ویلکم کرتی ہوں اپنے شو میں۔ تھینک یو۔ جی سر، تو سب سے پہلے تو میں آپ سے یہ سوال کروں گی کہ یہ ایک انیشیٹو جو آپ نے لیا، یہ کیسے ایک خیال آیا آپ کو، کیسے اس کی شروعات کیسے ہوئی؟ میرا تو یقین بہت مختلف ہے، جو لوگوں کو یقین نہیں ہوتا اس بات پہ کہ ہر چیز اللہ کی طرف سے جو ہے نا مقرر کی گئی ہوتی ہے۔ اکثر دیکھیں والدین جو بچوں کو چاہتے ہیں انجینئر بنے، ڈاکٹر بنے، اور وہ ڈگریاں لے کے بھی اس فیلڈ میں نہیں جا پاتے، ان کی زندگی کہیں اور انہیں لے جاتی ہے۔ میں سمجھتا ہوں میرے لیے بھی شاید اللہ نے یہی فیصلہ کیا ہوا تھا، میں کہوں کہ جی میں نے کوئی خواب دیکھا یا میں نے کوئی حادثہ دیکھا یا میں نے ایسے دیکھا ویسے دیکھا، کچھ نہیں دیکھا، بس ذرا سا ایک کام پہ چلے تھے، پھر چلتے چلے گئے اور دنیا سے ہٹتے چلے گئے اور ایک ٹرسٹ قائم ہو گیا، اور اس کے اوپر آج اتنا زیادہ بوجھ ہے کہ دل ہی نہیں چاہتا کہ اس سے ہٹیں، اس سے دور ہوں، اور دل یہی چاہتا ہے کہ بس اللہ تعالیٰ جو اب ہم سے کام لے سکتا ہے نا، کیونکہ چنا تو اسی نے، اب جو ہم سے کام لے سکتا ہے وہ کام وہ لیتا رہے اور ہم اس میں جو ہے نا راضی رہیں اس کی رضا میں، تو اسی میں سب کا بھلا ہے بس۔ تو آپ اس میں جیسے آپ نے کہا کہ یہ میں نے، تو آپ کا شروع سے ایک ہوتا ہے کہ انسان کہتا ہے میں بڑے ہو کے پائلٹ بنوں گا، کوئی کہتا ہے میں بڑے ہو کے انجینئر بنوں گا، کوئی کہتا ہے میں ڈاکٹر بنوں گا، تو آپ نے شروع سے ہی ایک اتنی اچھی سوچ اپنے اندر رکھی ہوئی تھی کہ میں نے یہ کام کرنا ہے جس سے نہ صرف غریب بچوں کا، وہ لوگ جو ضرورت مند ہیں جنہیں واقعی میں ہماری ضرورت ہے کہ ہم ان کے لیے بھی کچھ کریں، کیونکہ ہر کوئی اپنے لیے کچھ کرتا ہے، ہر کوئی اپنے لیے کماتا ہے، ہر کوئی اپنی زیادہ زیادہ آپ اپنی فیملی کے لیے جیتے ہو، زیادہ زیادہ آپ اپنے ریلیٹیوز ہیں جو خاندان والے ہیں ان کے لیے ہم کر دیتے ہیں، اور کیا کریں گے، لیکن آپ تو مثال ہیں ایسے لوگوں کے لیے جو نہ صرف اپنے اور اپنے فیملی کے لیے، آپ ان بچوں کے لیے جن سے آپ کا کوئی رشتہ نہیں ہے، جن سے آپ کبھی پہلے ملے نہیں ہیں، آپ تو ان لوگوں کی ہیلپ کرتے ہیں۔ دیکھیے جب کام انسانیت کا ہوتا ہے تو اس میں رشتے کی تو ضرورت ہوتی ہی نہیں کسی سے بھی، وہ صرف انسانیت کا ہی رشتہ ہوتا ہے، اور اس سے مضبوط اور اس سے اچھا رشتہ بھی کوئی نہیں ہوتا۔ اور جو آپ پوچھ رہی تھی کہ کیا سوچا تھا، تو سوچا یہ نہیں تھا، جس انداز سے سوچتا تھا وہ بچپنے کا انداز تھا کہ کوئی ایک گینگ سا بنا لوں اور لوگوں کی مدد کروں، اس وقت یہ سوچ ہوتی تھی، سوچ مدد کی تھی،
کہ جو لوگ پس رہے ہیں, جن کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, لوگ مار رہے ہیں, ان کی مدد کروں. لیکن یہ نہیں پتا تھا کہ اس کے لیے گینگ کی ضرورت نہیں ہوتی, اس کے لیے جو ہے نا ایک آپ ادارہ بنا کر کے بھی کوئی اچھے کام کر سکتے ہیں, ایک مدد کر سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے بس اس راہ پہ ڈالا, اور آج اللہ کا شکر ہے کہ ہزاروں اور لاکھوں کی تعداد میں لوگوں کو جو ہے نا فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں مختلف انداز سے, اور شکر ادا کرتے ہیں اللہ کے کہ اس نے اس قابل کیا. ورنہ لوگ اتنے پریشان ہیں, اتنے پریشان ہیں, لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید پریشانی کا لفظ یا ویلفیئر کا لفظ روٹی کھلا دینا ہے یا اسپتال چھوڑ دینا ہے یا اسپتال سے لے آنا ہے, یہ پریشانی نہیں ہے, یہ تو ہو ہی جاتا ہے. روٹی تو کوئی بھی کسی کو کھلا دیتا ہے. جو پریشانیاں ہیں نا لوگوں کے ساتھ, وہ بہت زیادہ پریشانیاں, لوگ الجھے میں, نا انصافی جو ہے ہمارے ملک کے اندر, نا انصافی کسی کو نہیں دیکھتی. ہمارے یہاں اکثر جیسے خواتین ہماری کہتی ہے نا کہ جی مرد ایسے کر رہے ہیں, مرد ویسے کر رہے ہیں. میں کہتا ہوں مرد ورد کچھ نہیں کر رہا, ہر طاقتور کمزور پہ حملہ آور ہو رہا ہے. ہر طاقتور گھر ہی میں اگر 2 عورتیں ہیں تو اس میں بھی جو طاقتور عورت ہے نا وہ کمزور عورت کے اوپر جو ہے نا حاوی ہوئی ہوئی ہے. یہاں طاقت کا ناجائز استعمال ہے. جس دن ہمارے پاس ایسا کوئی سسٹم آ گیا کہ طاقت تو ہوگی پر ناجائز استعمال نہیں ہوگا, اس دن میرا خیال ہے کہ اس ملک میں بہت خوبصورتی اور بہتری اور رحمتی اور برکتیں سب کچھ نازل ہو جائیں گی. ماشاءاللہ بہت ہی پیاری بات کی ہے. اور اگر آپ کی اور ہماری طرح یہ سب آدھی دنیا بھی 50% بھی مرد یہ بات سوچنے لگ جائیں تو آئی تھنک ہمارا ملک کہاں سے کہاں پہنچ جائے گا. آپ سے میں ایک سوال کرتی ہوں. آپ بہت فخر سے میں یہ بات آپ کو پوچھ بھی رہی ہوں, اور آپ کو پراؤڈلی بتانا نہیں چاہیے کہ آپ جو ہے, بہت کم لوگ یہ بات جانتے ہوں گے کہ آپ اپنے خاندان کی واحد لیڈی ہیں جو سیاست میں آئی. ایسا ہی ہے؟ ایسا ہی ہے. تو کتنی مشکلوں سے گزرنا پڑا, کیا کیا محنتیں کرنی پڑی, کیا کیا منانا پڑا, گھر والوں کو منانا پڑا, کیا ہوا؟ بہت چھوٹی عمر میں ہے تو آپ کی شادی بھی ہو گئی تھی ماشاءاللہ. تو کیا کس طریقے سے آپ نے یہ اتنا اہم فیصلہ کیا, اور فیصلہ کیسے کیا؟ ماہم جیسے سر نے کہا بالکل بجا فرمایا ہے کہ اللہ پاک آپ کو نا چن لیتا ہے. مجھے نہیں پتا تھا کہ میں سیاست میں آؤں گی اور اسی طرح سے یہ ڈیزگنیشن ہوں گے, اللہ پاک ہی مقام دے گا. بیسکلی پلیٹ فارم کوئی سا بھی ہو, آپ کے اندر ایک جذبہ ہونا چاہیے, کیونکہ جو لوگ بیچارے اپنی آواز آگے نہیں پہنچا سکتے, جن کی آواز تھانوں میں اور ایسے کورٹوں کے اندر سنی نہیں جاتی, اگر آپ ان کی آواز بن سکتے ہیں تو میں یہ سب کو میسج دوں گی کہ آپ ان کی آواز بنیں. اللہ پاک نے آپ کو انسان بنا کے زمین پہ اتارا ہے, تو آپ سب کا فرض ہے کہ آپ اپنے انسان ہونے کا فرض ادا کریں, کسی مظلوم کی آواز کو آگے لے کے جائیں. پالیٹکس کا مجھے بچپن میں شوق تھا. اچھا, بچپن سے ہی شوق تھا. وہ اس طرح سے ہوا کہ میری دادی جو تھیں وہ مجھ سے اکثر کہتی تھیں چلو نیوز پیپر سناؤ. روزانہ کی روٹین تھی ان کی مارننگ کی. واو, تو آپ کی تو وہ کرتے 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 اسکولنگ پھر یہاں سے شروع ہوئی. وہ ایک شوق بن گیا. جب نیوز میں ان کو پڑھ کے سناتی تھی تو پھر وہ ایک شوق میں تبدیل ہوا. پھر مجھے ایک موقع ملا, ڈاکٹر راجہ میمن میرے انکل ہیں, انہوں نے کہا کہ تم بڑا انسپائر ہوتی ہو پالیٹکس سے, تو چلو میں تمہیں لیڈیز ونگ میں نا انٹر کروا دیتا ہوں. میں وہاں گئی, ایسی شوقیہ گئی, میں وہاں جا کے میں نے دیکھا. مگر سر نے صحیح کہا کہ آپ کو طاقتور جو ہے وہ ہمیشہ دبا دیتا ہے. میرے ساتھ بھی ہوا ہے, لیڈیز ونگ میں رہی ہوں. بہت ساری پرابلمز بھی میں نے دیکھی ہیں اور بہت اس طرح سے لیٹ ڈاؤن بھی کیا گیا مجھے. مگر میں نے اپنی زندگی میں ایک اصول رکھا, آپ اپنے لبوں پہ ہنسی اور دل میں مخلصی رکھیں, دشمن بھی دوست بن جاتا ہے. اور میں نے ایسا ہی کیا. مس بہیو بھی میں نے لوگوں کا دیکھا ہے, کچھ لیڈیز تھیں ان کا مس بہیو تھا, مگر الحمدللہ آج وہ مجھ سے بہت اچھی ملتی. کہتے ہیں نا عورت ہی عورت کی دشمن ہے. سر, تو یہیں سے ایک سوال آپ سے میں پوچھوں گی کہ عورت کا اس معاشرے میں کام کرنا, چاہے وہ پالیٹکس ہو, بزنس ہو, میڈیا ہو, کچھ بھی ہو, XYZ کچھ بھی ہو, کتنا مشکل ہے عورت کے لیے اس معاشرے میں, جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں, کتنا مشکل ہے؟ کیا کیا فیس کرتی ہے عورت؟ کیا اس کو ایکولی ٹریٹ کیا جاتا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ سچ بولو تو خواتین ناراض ہو جاتی ہیں, جھوٹ بولو تو مرد ناراض ہو جاتے ہیں. اب جائیں تو جائیں کہاں؟ بات دیکھیں, یہ سب ماحول بنا کون رہا ہے؟ اگر آج خاتون ڈسٹرب ہے کس کی وجہ سے ہے؟ اپنی ہی خواتین کی وجہ سے. کسی نے کوئی ایسا عمل کیا ہے جس کی وجہ سے دوسرے کو بھی سمجھ رہے ہیں کہ یہ بھی ایسی ہوگی. یہ سارا پرابلم ہمارے اپنے اندر ہے. لیکن میں نے کہا ہونا نہیں چاہیے نہ خاتون میں نہ مرد میں.
اللہ تعالیٰ نے جائز رشتے دیے, جائز رشتے بنائے, کسی کو بھی پسند کر سکتے ہیں, کسی کو بھی آپ رشتہ دے سکتے ہیں, کسی سے بھی شادی کر سکتے ہیں, لیکن کسی کو تنگ کرنے کے لیے, کسی کو استعمال کرنے کے لیے اگر یہ عمل کیے جاتے ہیں, اور یہی ہے جو نوکریوں پہ زیادہ پرابلم آتی ہے, یہی پرابلم آتی ہے. اسی وجہ سے ماں باپ جو ہے نا نہیں چاہتے کہ ہماری بیٹیاں جو ہے نا باہر نکلیں, مارکیٹ میں جائیں یا آفیسز میں جائیں. لیکن بات یہ ہے کہ میں یہ تو نہیں چاہتا کہ میری بیٹی باہر نکلے, کہیں آفس میں جائے, کہ میڈیا پہ جائے, لیکن میرے پاس جس کی بیٹیاں آ رہی ہیں, کیا میں اس کے لیے کوئی اچھی سوچ رکھ کے بیٹھا ہوں؟ جی. کم از کم میں تو اپنے پاس ان بیٹیوں کو اچھی سوچ دے سکتا ہوں نا. تو میں تو دوں, تو جب میں دوں گا تو اوروں میں بھی ایک سوچ پیدا ہوگی. آج میرے دوست ہیں, مجھے اچھا لگتا ہے, وہ آ کے خود بتاتے ہیں کہ یار جب سے آپ کے ساتھ بیٹھنا شروع کیا, ہم اس کام سے رک گئے, ہم اس کام سے رک گئے. مجھے بھی اچھا لگتا ہے سن کر کے کہ چلو یار ایک چینج لے کر کے آئیے. تو اگر آپ اپنے اندر چینج لائیں گے تو آپ یقین جانیں, میں آپ کو ایک مثال دوں, یہ گونگے بہرے نہیں ہوتے, یہ آپ دیکھیں ان کے اسٹیشنز ہوتے ہیں, چاہے پان کی کیبن ہو, چاہے دکان ہو, چاہے پارک ہو, سارے ارد گرد وہی بیٹھے ہوں گے, وہی ہوتے ہیں اور کوئی نہیں ہوتا ان کے ساتھ. آپ جیسے ہوں گے نا آپ کے ارد گرد ویسے ہی ہو جائیں گے. افسوس یہ ہے کہ میں بیٹے سے پوچھوں تم سگریٹ کیوں پیتے ہو, تمہیں کیسے عادت لگی؟ وہ میرا دوست پیتا تھا. افسوس یہ ہے کہ بھائی اس سے ہی پوچھنا چاہیے کہ بد نصیب تم نہیں پیتے تھے, تمہارا دوست تھا, تو تمہیں اس کو چھڑوانی چاہیے تھی, اسے تمہیں دیکھ کے نہیں پینی چاہیے تھی. لیکن افسوس یہ ہے کہ تم اس کو دیکھ کر کے پینے لگے تم. تو ہمیں اس سوچ کو بدلنا ہے. جس دن ہم اس سوچ کو بدل گئے, کیا لڑکی, کیا لڑکے, کیا بچے, ہر کوئی محفوظ ہوگا. ایسا نہیں ہے. اور آج کے دور میں بھی یہ شکایتیں آتی ہیں, ہم خود اتنی چیزیں فیس کر رہے ہیں. اب یہ بات اچھی نہیں لگے گی, شاید آپ کو بھی نہ لگے, کہ ٹیڑھے میڑھے چہرے کر کے واٹس ایپ پہ تصویریں کھینچنا, ٹھیک ہے, یہ فیس بک پہ الٹی سیدھی تصویریں ڈالنا, پھر اس کے بعد کسی پہ تہمتیں لگانا. تو اپنے آپ کو بھی ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے. ہمیں یاد ہے گھر میں بہنیں وغیرہ کوئی فیملی کی تصویریں کھینچتی تھی, تو ذرا سا کوئی آنکھ بند آ جائے, کوئی منہ ٹیڑھا آ جائے, کوئی ٹیڑھی ہو جائے, تو وہ تصویر پھاڑ کے پھینکتے تھے, تو قسمیں دیتے تھے. اور آج خود ٹیڑھے میڑھے ہو کر کے پتہ نہیں کہاں سے اتنی ہڈیاں بھی موڑ لیتی ہیں خواتین اور تصویریں کھنچواتی ہیں. میں تو وہ دیکھ کر کے بھی حیران ہو جاتا تھا. وہ تو چھوڑیں, آج کل تو اینیمل فیسز آ گئے ہیں. ہمارے معاشرے میں ایک بات ہے, ہم کسی کی اچھی بات پک نہیں کریں گے, لیکن جب بھی ہم کچھ برا ہوتے ہوئے دیکھیں گے تو ہم اسے فوراً جو ہے وہ پک کر لیں گے. ہم بری عادتیں ایک دم فوراً اٹریکٹ کر لیتی ہیں. کیوں اللہ بچائے ہو صاحب, صحیح کہہ رہی ہوں. شکر ہے آپ میری طرف تو آئیں, خدا کی میں سمجھا پتہ چھٹیوں پہ گیا ہوا ہوں, بھلا پتہ نہیں کیا بات ہے. چھٹیوں سے واپس آ جائیں. سارم برنی صاحب آئے ہیں, بہترین انسان ہیں, بہترین شخصیت ہیں, ان کے کام تو اللہ تعالیٰ ان کو ہمیشہ اپنے سائے میں رکھے. میڈم آئی ہوئی ہیں, میڈم سیاستدان ہیں, ہمارے بھی میڈم ہمارے رشتہ داروں میں بھی اس سیاسی کاروبار میں لوگ ہیں. اچھا جی ہاں, کاروبار ہو گیا نا یہ, 20 کروڑ لگاؤ 40 کروڑ کما لو, ایسا ہے کہ نہیں؟ نہیں جی, ہم نے تو ابھی تک ایسا نہیں کیا. اور سیاست دیکھیں, وہ سیاست نہیں ہے, وہ کرپشن ہے. اب میں یہ پوچھتی ہوں کہ سیاست کی بات کر رہے ہیں یا کرپشن کی؟ دونوں چیزیں الگ ہیں. سیاست کرپشن سے الگ ہو ہی نہیں سکتا. اپنا پوائنٹ آف ویو ہے سب کا, اپنا سیاست ہے وہاں کرپشن ضرور ہے. یہ میں ایگری کروں گی, ایگری کروں گی آپ کی بات سے, میں آپ کے ساتھ. آپ مجھے بتا دو کس سیاستدانوں پہ تہمت نہیں لگا, کوئی ایک بتا دو. چلو سارم بردی صاحب آپ بتا دیں, جب سے یہ سیاست میں, جب سے میں پیدا ہوا, حالانکہ میں ہوں 18 سال کا ہے. تہمت تو خیر ہمارے یہاں ایک رواج سا بن گیا ہے, کسی کو کوئی بھی کچھ بھی کہہ جاتا ہے, سوچتا بھی نہیں ہے. اور مزے کی بات یہ ہے, دوسرے کو جو چور کہہ رہا ہوتا ہے اس کے اگر بارے میں دیکھا جائے تو اس سے بڑا وہ خود چور ہوتا ہے. لیکن افسوس کہ ہم اپنی چوری چھوڑ کر کے ہم دوسرے کو چور چور چلاتے ہیں. ہم ابھی جو 2 دن 3 دن پہلے جو اسمبلیوں میں ہوا, وہ سب کیا ہو رہا تھا؟ سے ہمارے بچے ایسے افسوسناک محلے میں ویسے ہی لڑ رہے تھے جیسے اسمبلی میں ہو رہا تھا. نہیں وہی میں کہہ رہا ہوں, کلاس روم تھا وہ. اب ہم تمیز کیسے سکھائیں گے بچوں؟ نہیں میں نے تو کلاس میں بھی نہیں دیکھا کبھی, ایسا تو نہیں ہوتا کبھی. ابیوزو لینگویج, کوئی چھپ کر کسی بچے کو کچھ مار دیا تو مار دیا, اتنا تھوڑی کہ ٹیچر کھڑی ہے اور ہم ایک دوسرے کو کتابیں کاپیاں جوتے مار رہے ہیں, ایسا تو نہیں ہوتا کبھی. وہ سر سرکاری اسکول والا حال ہے, وہاں پر بھی یہی ہے. فنڈ تو بجٹ تو لے لیتے مگر وہ اسکول نہیں کھلاتے. اسپیکر ہی بند کر دی ان لوگوں نے, خدا کے اپنے اسپیکروں سے لاؤڈ کیے ہوئے تھے. ابھی سائیں نے ایک بات بولی کہ منہ ٹیڑھے ویڑے. ہماری ایک بچی ہے, اس کا رشتہ ہونے لگا, اس کی امی سے لڑکے والوں نے پوچھا جی آپ کی بیٹی کیا بنا لیتی؟ کہہ رہے کہ وہ کچن میں منہ بنا لیتی ہے, سیلفی لیتے تھے. اب دیکھو مرد جو ہوتا ہے نا وہ نیچرل ہوتا ہے. ہاں میں تم کو صحیح بتاتا ہوں, کبھی مردوں کو سیلفی لیتے دیکھا ہے؟
ایسے اٹھایا وہ کڑچ، اندر سے ختم۔ نیچرل نہیں ہوتا نا، نہیں دل سے نیچرل نہیں ایسے ہوتا. اٹھایا کڑچ، یہ عورتیں اللہ معاف کرے 6 منٹ تو منہ بنانے میں لگاتی، اٹھایا. یہ کون سے بائٹ سے میرے کو سمجھ میں نہیں آتا. میرے کو بتاؤ ایک بات. بیسکلی جو آدمی ہوتا ہے وہ اوپر سے تو ڈیسنٹ ہوتا ہے، اندر سے کھوچل ہوتا ہے. اندر سے جو ہے ایسی وہ بات نہیں، تھوڑا جھوٹ جو ہے جھوٹ نہیں. انسان مرد ہوتا ہے جنت کا پرندہ، 16 روپے کا ریزر لیتا ہے، 18 سارم دن صاحب بڑا خوش ہو رہے ہیں اس بات پہ. جنت کا پرندہ. میں آپ کو بتاؤں ایسا نہیں ہے مرد برا ہوتا ہے. میں نے جو بات پہلے کہی کہ ہر جو طاقتور ہے وہ کمزور پہ حاوی ہے. اسی طریقے سے جو ہے نا یہ سارا معاملہ چل رہا ہے، مرد عورت کا بھی سارا یہی ہے. مرد بہت اچھا ہے، مرد برا نہیں ہے. مرد کو آپ جینے کب دیتے ہیں؟ عورتیں تو روتی ہیں آ کر کے، مرد تو غریب رو بھی نہیں پاتا. ٹھیک ہے، تو عورت پہ مرد حاوی ہے. آپ تو ایک سسرال میں آ کے پھنس جاتی ہیں، لیکن مرد جو ہے نا 2 طرف سے پھنس جاتا ہے. بلکہ اس کے بعد پھر کچھ عرصے کے بعد 3 طرف سے، بچے، بیوی، گھر والے، اور تینوں بس لاتے تیار رکھتے ہیں کہ کس وقت اس کو جو ہے نا آئے تو یہاں سے مارو اور وہاں سے مارو، فٹ بال بنا کر کے رکھ دیتے ہیں. ایسا نہیں ہے. ہاں جو برے مرد ہیں وہ تو پھر انسان برا ہے، وہ اس میں عورتوں کی بڑی مثال ہے. ابھی آپ کو میں 4 دن 5 دن 6 دن پہلے کی بات بتاؤں آپ کو. ایک خاتون نے اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ مل کے اپنے شوہر کو مرڈر کر دیا. ٹھیک ہے، 3 بچے، سب سے چھوٹا بچہ 7 ماہ کا. اس کا کیا قصور تھا؟ کیا قصور تھا اس کا؟ اسے بھی قتل کر دیا. نہیں، اسے نہیں قتل کیا، وہ تو دربدر ہو گیا نا. خود تو جیل چلی گئی نا میڈم. باپ بھی گیا، ماں بھی گئی، بچے کہاں گئے؟ یہ برا انسان ہے. اب وہ عورت کی شکل میں اس وقت یا مرد کی شکل میں اس وقت. اب ادھر کون تھا؟ ایک عورت تھی، ایک مرد تھی، دونوں مل کے یہ عمل کیا. ایسے ہی ایک پروگرام چلا، میرا بھی بڑا دل دکھا. میں اس عورت کی ہیلپ کے لیے گیا جیل. باخدا بتا رہا ہوں آپ کو. میں جب اس کی ڈیٹیل لے کے اس کی فیملی میں گیا، وہاں سے جب چیزیں پتہ چلی میرا دل پھٹ گیا. میں نے بولا نہیں یار، یہ ہمدردی نہیں ہے کہ میں ایک ایسی عورت کو چھڑواؤں جس نے اتنا گھنونا فعل اتنے گھنونے انداز سے کیا ہے. میں نے انہیں بتا دیا، میں بولا اس کے پیچھے ہمدرد بہت آ رہے، چھٹ جائے گی ہے. یہ میرا وعدہ ہے. مظلوم کیسی بن جاتی ہے. ہاں، میں نے کہا مگر یہ میرا وعدہ ہے، اس میں کہیں میرا رول ادا نہیں ہوگا کہیں پہ بھی اس کو چھڑوانے کے اندر. ٹھیک ہے، لیکن ہاں آج اگر میں اس کو چھڑوا لوں، مجھے پتہ ہے میں ان کو تو کلیجے پھاڑ دوں گا اس کو چھڑوا کر کے، لیکن دنیا کو بڑا خوش کر دوں گا. لیکن میں دنیا کے لیے نہیں، میں اللہ کی رضا کے لیے کام کر رہا ہوں. تو مجھے دیکھنا ہے کہ مجرم کو مجرم کہنا ہے اور مظلوم کو مظلوم کہنا ہے. تو نہیں، تو ہمیں نا، میں آپ کو سچ بتاؤں، اب یہ دیکھیں یہ بیٹھی ہیں سیاستدان ہے جی، لیکن دیکھنے میں اچھی لگ رہی ہے. ٹھیک ہے نا، دیکھنے میں اچھی لگ رہی ہے. مقصد وہ سیاسی وہ سختی نہیں ہے جو چہرے سیاسی پہ، میک اپ ہے نا ان کے چہرے پہ نہیں ہے وہ. ٹھیک ہے، تو ایسے لوگ ہیں. اللہ کرے ان کو بھی، ہاں انہیں آنے کو ہی نہیں دے گا، لیکن ہم دعا گو ان کے لیے کہ اللہ کرے ان کو بھی موقع ملے، آگے آئے، کسی مقام پہ آئے، کچھ پبلک کے لیے بھلا کر سکے. ایسے لوگوں کو لانا چاہیے آگے. اور کوئی کیا نہیں لائے گا، ہم خود نہیں لائیں گے نا. یہ آج الیکشن میں کھڑی ہو جائے، میں ان کو تھوڑی ووٹ دوں گا. میں تو جھنڈوں کو ووٹ دے رہا ہوں، میں بندوں کو تو ووٹ ہی نہیں دے رہا. جو آلریڈی لیڈر ہیں، ہمیں بندوں کو ووٹ، جس دن ہماری سوچ ہی آ گئی نا ہمیں بندے کو ووٹ دینا ہے، اس دن سب کچھ بھلا ہو جائے گا. بالکل. اسی اچھی سی بات کے ساتھ واپس آتے ہیں روشن پاکستان. بریک سے واپس آ کے آپ کو ملوائیں گے ایک نئے ٹیلنٹ سے. شان علی نام ہے ان کا، بہت پیاری سریلی آواز ہے. اللہ بچایو کی طرح نہیں ہے، بہت پیاری آواز ہے. وقار صدیقی ہیں جو کہ گٹارسٹ ہے. جی، گٹارسٹ نہیں ہے، یہ وہ ہے پیانسٹ، گٹارسٹ بھی ہیں، ساتھ ساتھ ملٹی ٹیلنٹڈ ہیں. سر نے چشمہ ایسے لگایا جیسے ویلڈنگ کرنے آیا ہے، تو ملٹی ٹیلنٹڈ ہے. جی، تو کچھ اچھا سا سنا دیں پھر. جی ہاں، میں آپ کو استاد محترم جناب نصرت فتح علی خان صاحب کی قوالی سناتا ہوں. جی. آپ اس طرح تو ہوش اڑایا نہ کیجیے، آپ اس طرح تو ہوش اڑایا نہ کیجیے، یوں بن سور کے سامنے آیا نہ کیجیے، کالی کالی زلفوں کے پھندے نہ ڈالو، کالی
ستائے ہوئے ہیں, بہت زخم سینے میں کھائے ہوئے ہیں. ستمگر ہو تم خوب پہچانتے ہیں, تمہاری اداؤں کو ہم جانتے ہیں. دغا باز ہو تم ستم ڈھانے والے, فریب محبت میں الجھانے والے. یہ رنگی کہانی تمہیں کو مبارک, تمہاری جوانی تمہیں کو مبارک. ہماری طرف سے نگاہیں ہٹا دو, ہمیں زندہ رہنے دو. اے حسن والوں, کالی کالی زلفوں کے پھندے نہ ڈالو. کالی 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 زلفوں کے پھندے نہ ڈالو, ہمیں زندہ رہنے دو. اے حسن والوں, ہمیں زندہ رہنے دو. اے حسن والوں. اے حسن والو, آپ کی شادی ہو گئی؟ نہیں, آپ کو پتہ ہی نہیں ہوئی. میری بھی نہیں ہوئی. پھر کیا ارادے ہیں؟ کوئی ارادہ نہیں ہے. کیوں؟ میں کیا, میرے ٹوکن پورے نہیں ہیں, میں ٹیکس پیڈ نہیں ہوں, میں کیا کچا دھواں چھوڑتا ہوں؟ آدمی کو تھوڑا سا رسپانس دینا چاہیے. میرے میں کیا کمی ہے؟ کمی سارے منی صاحب بتائیں گے کیا کمی ہے. سر وقت نکل چکا ہے آپ کا, چلا گیا ابھی. وقت ہارن دے کے پاس ہو گیا کیا؟ ہاں, یہ تو غلط ہو گیا یار. تو پھر ہم کیا کریں گے یار؟ سائیں ویسے آپ ایک بات بتائیں, آپ اتنا زبردست کام کرتے ہیں, دن رات مصروف ہوتے ہیں خدمت میں لوگوں کی, تو گھر میں کوئی وہ تو نہیں ہوتا ہوگا؟ کیونکہ میں نے دیکھا بھابھی بھی آپ کے ساتھ لگی ہوئی ہوتی ہے ماشاءاللہ سے. تو بچوں کو کیسے ٹائم دیتے ہیں؟ دوسروں کے بچوں کو تو بہت ٹائم دیتے ہیں. نہیں, اپنوں کو بھی دیتے ہیں, اور جو وہ آپ پوچھ رہے نہیں ہوتا وہ تو ہوتا ہے. جب گھر میں بیوی ہوتی ہے تو وہ تو ہوگا ہی نا. پھر اس کے بعد برتن کھٹکتے ہیں, وہ تو مسٹ ہے نا, ورنہ فیوچر مسٹ ہے اس کے بغیر. صحیح ہے. بالکل. اچھا, اسی کے ساتھ عظمیٰ فاروقی صاحبہ سے ایک سوال پوچھوں گی کہ یہ تو ایک پیروں کی پارٹی ہے پی ایم ایل ایف, اس میں عورت کی کتنی جگہ ہے؟ ایک تو یہ, اور دوسرا یہ آج کل کی جو یوتھ ہے اسے سیاست میں اتنا انٹرسٹ نہیں ہے. سر آپ بھی ایگری کریں گے میری بات سے کہ پہلے کے لوگ لیڈرز کو دیکھنے کے لیے خوشی خوشی آتے تھے. آج کل کے جو لوگ ہیں انہیں لالچ دے کے, بریانی اور ان چیزوں کی لالچ دے کے, پیسے دے کے گاڑیوں میں بھر بھر کے لایا جاتا ہے. وجہ کیا ہے؟ وہاں پہلے لیڈرز تھے, پہلے لیڈرز تھے, اب سیاست دان ہیں. کیونکہ لیڈر جو ہوتا ہے وہ پورے ملک کی اور اپنی عوام کی بقا کے لیے سوچتا ہے, اور جو صرف سیاست دان ہوتا ہے وہ صرف اپنی پارٹی کے بارے میں سوچتا ہے. لیڈر جو ہے نا, لیڈر یہ وجہ دلوں پہ راج کرتا ہے. دیکھیں یہ وجہ ہے. اور اس پارٹی کے اندر لیڈیز کی جو رسپیکٹ کی بات ہے, الحمدللہ میں لیڈیز ونگ سے ہی کنسلٹ کرتی ہوں, اور ہمارے معاملات میں یا ہمیں ڈسپوائنٹ نہیں کرتے ہمارے یہاں جینٹس. تو اس وجہ سے یہ میں جی ڈی کے اندر ہوں, کیونکہ لیڈیز کو عزت دی جاتی ہے. بالکل. ماشاءاللہ. پاکستان میں پارٹیاں بہت ہیں, میں بھی پارٹی سے تعلق رکھتا ہوں. پوچھو کون سی؟ ٹی پارٹی سے. ٹی پارٹی سے تعلق چائے رکھتے ہوتی ہے, ہیں. بسکٹ ہوتی ہے, وہیں جاتا ہوں میں. اچھا سر, ایک سوال ہے, یہ پرسنلی میں نے ایکسپیرینس کیا ہے. میں جب بھی ماشاءاللہ جب بھی میں آپ کے آفس آتی ہوں, میں آفس جاتی رہتی ہوں ان کے, تو جب بھی سر میں آپ کے آفس آتی ہوں ایک لمبی قطار ہوتی ہے عورتوں کی. اور سر پرسنلی میں نے خود دیکھا ہے, کسی سے نہ سنا ہے نہ جو ہے وہ مجھے کسی نے بتایا ہے, میں نے خود دیکھا ہے پرسنلی. اتنا سر اطمینان, یہ تو مطلب میں بالکل کہوں گی میں نے آج تک کسی کے چہرے پہ اتنا اطمینان نہیں دیکھا. تو زیادہ تر 90%, 90% اس میں خواتین ہوتی ہیں. تو کیا ہمارے معاشرے میں عورت کے مسئلے مسائل زیادہ ہیں؟ سب سے زیادہ ہے. عورت کے ہیں, اس کی وجہ یہ ہے کہ کمزور ہے. بات پھر وہی آ جاتی ہے کمزوری کی, کہ کمزور کون ہے؟ عورت کمزور ہے. یہ اور بات ہے, ہماری عورت نہیں مانتی, کہتی ہے ہم اور آپ برابر ہیں. میں اس بات سے ایگری نہیں ایکوالٹی. ہاں دیکھیں, برابر درد میں, تکلیف میں, پریشانی میں, ہر قسم کی تکلیف میں, لیکن طاقت میں نہیں برابر ہیں. جی, اگر آپ پنجہ لڑائیں گی, میں بڈھا آدمی, مجھ سے بھی لڑائیں گی, میں آپ کا پنجہ گرا دوں گا. بس شو کے بعد پنجہ لڑائیں گے. نہیں ابھی ہو جائے. یہ سچ بات ہے. یہ عورت کو اللہ نے طاقت نہیں دی ہے, ٹھیک ہے, دل جوان جو بات وہ والی جوانی والی نہیں ہو رہی, بات ویسے ہو رہی ہے. اس وجہ سے وہ پٹ جاتی ہے, اس وجہ سے وہ زخمی ہو جاتی ہے. ایسا بھی نہیں ہے کہ مرد مارتا ہے, وہ
ایک مارتی ہے تو 10 برسا دیتا ہے آگے سے, تو پھر وہ مظلوم بن جاتی ہے, وہ جو ہے نا ظالم عورتوں بن کے جاتا لیے ہے. شاعروں نے شاعری بھی اچھی کی ہے سائیں کہ وجود زن سے تصویر کائنات میں رنگ, طاقتیں دو ہیں جن سے سارا نظام جاری ہے, نیچے عورت کی ذات بھاری اوپر اللہ کی ذات بھاری ہے. عورت ماں ہے, بہن ہے, بیٹی ہے, بہو ہے, ساس ہے, بیوی بھی ہے. لیکن بیوی کتنا کچھ کرتی بھی تو ہے, مینیج کرتی ہے, گھر مینیج کرتی ہے, پالیٹکس مینیج کرتی ہے, ایک بات آپ ہر چیز, بتاؤ, بچوں کو کچھ مینیج نہیں کرتی ہے. نہیں مرد تو بس ایسی صبح سے شام باہر اتنی گالیاں سن کے, دھکے کھا کے, رسوا ہو کر کے, شام کو پیسہ لا کے, آپ جا کے عام طور پہ گھروں میں دیکھو اکثر بیچارے کے جو جوتے ہیں نا وہ بھی ٹوٹے ہوئے ہوں گے, ساکس بھی پھٹے ہوئے ہوں گے, اس کی کوشش ہوگی وہ اپنے گھر والوں کے لیے کچھ کرے. ایگزیکٹلی, بیوی کو دے, بچوں کو دے, اور بیگم صاحبہ جو ہے نا وہ 2-10 ہزار روپے دے کر کے پارلر سے تیار ہو کر کے بھی آ رہی ہوتی ہیں, ماشاءاللہ. ٹھیک ہے, چاند رات کو آفت آ جاتی ہے کہ جی میری مہندی نہیں لگائی چوڑی, ارے بھائی وہ خود کون سا پارلر سے تیار ہو کر کے ابھی میں یہی تو بتا رہا تھا, مرد ہوتا ہے مظلوم, 18 روپے کا ریزر لیتا ہے, 19 دن چلاتا ہے, اور اتنا سا منہ, 19,000 کا میک اپ. نہیں سر, بیسکلی میں اس پہ یہ کہنا چاہوں گی, دیکھیں آپ نے جیسے پہلے فرمایا کہ انسان کس طرح کا انسان ہے, کہیں مرد جو ہیں وہ ٹھیک نہیں ہے, کہیں عورتیں ٹھیک نہیں ہیں, اور یہ میاں بیوی کا رشتہ تو اتنا مقدس اور اتنا خوبصورت رشتہ ہے کہ ایک دوسرے کو کہتے ہیں نا کہ درد کے ساتھی ہیں, مشکلوں میں خوشیوں کے ساتھی ہیں. لیکن کیا تو یہ بات آج سچ کل ہے؟ ایسا ہے, آج کل ہے, آج کل بھی ہے, ایسے گھر دیکھے ہیں میں نے, مگر زیادہ تر میں نے یہ دیکھا ہمارا جو یہ میڈیا ہے نا, اور یہ جو انڈین ڈرامے, انڈین موویز, انہوں نے ایک نا مائنڈ بنا دیا ہماری نئی بچیوں کی, نئی بچوں کے. میں ایگری کروں گی اس بات سے. ہمارے اپنے بھی چل رہے ہیں, اس کا چکر اس کی بہن سے چل رہا ہے, اس کا چکر اس کی بہن سے چل رہا ہے, کو چھوڑ رہے ہیں, حسن کو چھوڑ رہے کیا ہیں, سکھا رہے ہیں, میسج کیا دے رہے ہیں. تو پھر یہ چیزیں دیکھو ہمارے گھر میں سر اگر 6 افراد ہیں نا تو 7واں ایک یہ ٹی وی بھی ہے, ایسے ہی ہے, اور دوسرا یہ, خطرناک وہ اور وہ اسی سے بچے پرورش پا رہے ہیں. ایک عورت کا کیا مقام ہوتا ہے, کیا اس کی ویلیوز ہوتی ہیں, اور تو ہمارے ہی اسلامک پبلک آف پاکستان میں ہی ہمارے ہی ایک ڈرامے میں عورت کو 2 ٹکے کی بول دیا, تو بس اب کیا رہ گیا. نہیں وہاں دیکھو اس الفاظ پہ میں یہ کہوں گی کہ انسان اور عورت اپنی عزت خود بناتی ہے, فرسٹ امپریشن اینڈ لاسٹ امپریشن. میں بھی ایک سوشل ورکر ہوں, ایک پالیٹکس میں ہوں, مگر جو آپ کا فرسٹ امپریشن کسی پلیٹ فارم پہ ہوتا ہے نا وہ لاسٹ ہوتا ہے. آپ کتنی کس کو اہمیت دے رہے ہیں اور کتنے آپ نے بیریئرز اپنے ارد گرد لگائے ہوئے ہیں, آپ ان کو کراس نہ کرنے دیں, نہ خود کریں. میں اپنی بچیوں کو بھی آج یہی میسج دیتی ہوں, بیٹا بولڈ ہونا بری بات نہیں ہے, ایکسٹرا بولڈ ہونا بہت بری بات ہے. ایسا ہے ہمارے معاشرے میں, اس لیے یہ بگاڑ زیادہ ہے. کئی بچے ہیں, کئی بچیاں ہیں, پرورش کا تھوڑا فرق ہے, دین کی کمی ہے ہمارے گھروں کے اندر. اور پھر جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں وہ رنگ کو دیکھ کے ہم رنگ پکڑتے ہیں. نہیں, ایک چیز اور میں آپ کی تعریف نہیں کر رہا, ایک جنرل بات بتا رہا ہوں, پہلے بتا دو. ایک شخصیت بھی انسان کی ہوتی ہے, اس کی ڈریسنگ, اس کی شخصیت, یہ اس وقت مجھے کچھ برا بھلا بھی کہہ دے نا, باخدا مجھ سے ان کو کچھ نہیں کہا جائے گا. بالکل ٹھیک ہے, تو ہمارے آگے جو کھڑی خاتون ہے وہ کس روپ میں ہمارے آگے کھڑی ہوئی ہے یہ بھی دیکھنا ہے, اور یہ ہم سے زیادہ اس کو پہلے دیکھنا ہے کہ میں کس روپ میں ہوں, مجھے کوئی الفاظ کس منہ سے کہنے آئی ہے وہ, ٹھیک ہے نا, تو پھر تو اچھا بھی لگتا ہے. اب آپ کا حال تو مجھ سے بدتر ہے, اور آپ مجھے جو ہے نا وہ تمیز و تہذیب سکھانے آئی ہیں, تو پھر ادھر تو معاملہ بگڑنا ہی بگڑنا ہے. پھر ایک آپ کہیں گی تو 10 آپ سنیں گے, پھر آپ وہ دیکھنا عورت مرد جو کر رہے ہیں, میں اس کے بالکل خلاف, میں خلاف ہوں اس چیز. سر آپ خلاف ہیں اس چیز کے؟ خلاف ہوں. 120% نہ ہماری عورت ایسی ہے, نہ ہماری عورت ایسا چاہتی ہے, اور دوسرا یہ اس میں زیادہ تر عورتیں ہیں نہیں, عورتیں بنی ہوئی جن, میں آپ کو دوسرے جنس کے لوگ ہیں یہ لوگ. اسلامی ملک ہے, اس میں مزید اور کیا آزادی چاہیے, اس سے زیادہ آزادی تو نہیں ہو سر. سکتی. آزادی دلوا سکتے ہیں, آپ کے باپ بھائی, آپ کے سگے رشتے آپ کے لیے جرگے ہوتے ہیں سندھ کے اندر, وہاں آواز اٹھائی جائے, وہ کرے مرد. اور وہ عورتیں آواز اٹھائیں نا جو گاؤں میں سارا دن کام کر رہی ہیں. سر یہ ماڈرن خواتین ہیں. عورت کو پسند کی شادی کا 100% حق ہونا چاہیے, ورنہ وہ شادی نہیں ہے. تو اس کے لیے سر کوئی ایج ریکوائر ہے؟ نہیں, ایج تو ہے ہی نہیں نا اس کے لیے. 18 سے پہلے دیکھیں 18 سے پہلے بھی ہو جائے کوئی قیامت نہیں ہے. اگر 18 سے پہلے باقی سارے کام ہو رہے ہیں, صرف ایک نکاح نہیں ہو پا رہا, تو پھر یہ کوئی قیامت نہیں ہے. 18 کوئی وہ قرآن حدیث, ہاں 10 11 12 13 سال میں بچوں کی شادیاں نہیں کرو. پھر بچوں کی جسامت پہ بھی ہوتا ہے, بعض 11 12 سال کی بچی ایسا لگتا ہے جیسے 25 سال کی بچی ہے, اور بعض 16 سال کی بچی ایسا لگتا ہے جیسے 8 سال کی بچی. تو وہ اس حساب سے بہت ساری چیزیں. تو سر ملالہ کی اسٹیٹمنٹ پہ آپ کیا کہیں گے؟ انہوں نے
تو کہا شادی کی ضرورت ہی نہیں ہے, جو جس کو پسند ہے وہ اس کے ساتھ رہنا شروع کر نہیں, دیں. ہمیں اس پہ نہ بولنے کی ضرورت ہے نہ بحث کرنے کی ضرورت ہے. ان کی اپنی زندگی ہے, جیسے چاہیں جیے, وہ دوستیاں کریں, اب موقع ہمیں دیں تو اس میں بھی برائی نہیں ہے. چلیں سر, آج ان کے ساتھ بھی بہت مزہ آیا, آپ کے ساتھ بھی بہت مزہ آیا, اتنے مزے کی باتیں کی. کوئی میسج دینا چاہیں گے, آپ کوئی میسج ہمارے جو ویورز ہیں, جو دیکھنے والے ہیں, کیا میسج دینا چاہیں گے؟ میسج دیکھیں, کیا دینا ہے, قرآن نے سب کچھ بتا دیا, ٹھیک ہے نا, انسانیت نے سب کچھ بتا دیا, اب ہم کیا بتائیں لوگوں کو. پھر بھی لکیر کے فقیر اذان ہے. ہو رہی ہوتی ہے, جس نے نماز پڑھنی ہے وہ جا رہا ہے نماز پڑھنے, جس نے نماز نہیں پڑھ رہی وہ نہیں جا رہا. تو بس یہ ہے کہ اچھی سوچ رکھیں, لوگوں کے ساتھ اچھی طریقے سے پیش آئیں, اور کمزور کو کمزور سمجھے, اس پہ ظلم نہ کریں. بس اگر ظلم کرنا ہے تو اپنے سے بھاری بجا کے کریں, پھر مزہ آئے. اسی ظلم کے ساتھ گوبیز والوں کی طرف سے یہ چھوٹا سا گفٹ ہے آپ کے لیے, جو کہ گیو اوے ہے. یہ عظمیٰ صاحبہ آپ کے لیے, تھینک یو سو مچ. آپ ہمارے شو میں آئیں, اپنے اتنا ٹائم نکالا. سارم برنی صاحب اتنے سارے لوگوں کے مسئلوں کو چھوڑ کر ہمارے مسئلوں پہ تھوڑی سی توجہ دی, غور دیا. اسی طرح آپ کا بھی شکریہ کہ آپ ہمیں ہنساتے ہیں. اتنے غم والی زندگی میں 2 پل ہنسی کے گزر جاتے ہیں, 2 پل ہنس لیتے ہیں. اس سے بڑی بات دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو ہنستا مسکراتا رکھے, اس پاکستان کے ایک بچے کو ہنستا مسکراتا رکھے, اور پاکستان ترقیوں کی طرف گامزن ہو. بس کل پھر سے آپ سے ملیں گے ایک مزے کے گیسٹ کے ساتھ, اور بہت ساری اچھی سی جو آپ کو دل آپ کا اچھا کر دیں, جو دن اچھا کر دیں, ان باتوں کے ساتھ. تب تک اپنی میزبان ماہم وسیم کو دیجیے اجازت, آپ اپنا رکھیے بہت سارا خیال. کل آپ سے ملیں گے 2 بجے. گڈ بائے, اللہ حافظ. روشن پاکستان. تیری محبت میں موت آئے تو اس سے بڑھ کر نہیں ہے خواہش. تیری محبت میں موت آئے تو اس سے بڑھ کر نہیں ہے خواہش. یہ ایک جان